بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع المرفوع للمرفوعاتی سے لے کر وکل ایام الخالیات تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے المرفوعات، یہ اس کا مفرد کیا ہے؟ اس کے مفرد کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ المرفوع کی جمع ہو۔ اگر المرفوعات کو المرفوع کی جمع بنائیں تو پہلا احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ المرفوعات جمع ہو اور اس کا مفرد المرفوعۃ ہو۔ یہ دو احتمال ہیں مرفوعات کے جمع میں، لیکن دونوں پر ہی اعتراض ہے۔ المرفوع پر اعتراض یہ ہے کہ جی المرفوع اسم مفعول کا صیغہ ہے، مرفوع مرفوعان مرفوعون، تو اگر ہم المرفوع کو مفرد بناتے ہیں تو پھر اس کی جو جمع ہوگی وہ المرفوعون ہوگی، نہ کہ المرفوعات۔ اور اگر ہم لیتے ہیں کہ جی المرفوعات کا مفرد یہ المرفوعۃ ہے، المرفوعۃ مفرد ہے اور المرفوعات اس کی جمع ہے، تو لفظی اعتبار سے یہ وضاحت ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی یہ المرفوعات اصل میں صفت ہے اور اس کا موصوف ہے الاسماء، اور المرفوعات اس کی صفت ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جب ہم الاسماء والمرفوعات نکالیں تو الاسماء جمع، المرفوعات بھی جمع ہے۔ جب یہ جمع آپس میں موصوف اور صفت ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو ان کے مفرد ہوں گے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ موصوف اور صفت ہوں گے۔ لہذا جب ہم نے اس کا مفرد نکالا تو مفرد نکالتے وقت اس کی ترکیب یوں بن جائے گی الاسم المرفوعۃ۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی الاسم مذکر ہے اور المرفوعۃ یہ مؤنث ہے، اور موصوف اور صفت کا آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تو المرفوعات میں جو دو احتمال تھے، پہلا احتمال کہ یہ المرفوع سے ہو، دوسرا احتمال کہ یہ المرفوعۃ سے ہو، دونوں رد ہو گئے۔ شارح نے، صاحب کتاب نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا کہ جی یہ المرفوعات جو ہے یہ المرفوع کی جمع ہے۔ پھر لازمی بات ہے کہ اعتراض جب یہ کہا جائے گا تو یہ اعتراض ہوگا کہ یہ مرفوع کی جمع تو مرفوعون ہے، تو پھر المرفوعات اس کی جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک قاعدہ ہے نحوی، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ مذکر لا یعقل کی صفت کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ ایک مذکر ہے لا یعقل ہے، اس کی جب صفت لائیں گے تو جب اس صفت کی جمع ہوگی تو اس جمع کو الف اور تا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے اس کی اور بھی مثالیں ہیں، کتاب کے اندر اس کی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ الصافن ہے، یہ الصافن صفت ہے الخیل کے لیے، الخیل الصافن۔ اسی طرح اگلی مثال ہے جمل سبحل، سبحل یہ زخم کے معنی میں ہے، موٹا موٹا اونٹ۔ اسی طرح تیسری مثال ہے الیوم الخالی، گزرا ہوا دن۔ اس میں الخیل جمل اور الیوم یہ مذکر ہیں،
اور اس کی صفت الصافن سبحل اور الخالی ہے۔ جب ہم ان کو جمع بنا کر ان کی صفت لاتے ہیں تو پھر یہ الصافن ہے تو اس کی جمع صافنون ہونی چاہیے، سبحل ہے تو اس کی جمع سبحلون ہونی چاہیے، الخالی ہے تو اس کی جمع الخالون ہونی چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے، بلکہ استعمال میں جو ہے وہ الخیول الصافنات ہے، جمال سبحلات ہے، اور الایام خالیات ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جی یہاں پر مذکر ہے، اور مذکر کے لیے جو جمع استعمال ہوئی ہے وہ الف اور تا کے ساتھ یہ اس کا استعمال ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا، شارح نے علامہ جامی نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جمع المرفوع للمرفوعات، یہ مرفوع کی جمع ہے نہ کہ مرفوعۃ کی، اس لیے کہ لأن موصوفہ الاسم، اس کا موصوف اسم ہے، وہو مذکر لا یعقل، اور وہ ایسا مذکر ہے جو کہ غیر عاقل ہے۔ ویجمع هذا الجمع مضطردا، یہ هذا الجمع یجمع کے لیے مفعول مطلق ہے للنوع، ویجمع هذا الجمع، اور اسی طرح جمع لائی جاتی ہے مضطردا قاعدہ کے مطابق، صفت المذکر الذی لا یعقل، مذکر لا یعقل کی صفت کی، جیسے الصافنات ہے مذکر گھوڑوں کے لیے، اور جمال سبحلات یعنی زخمات، زخمات سبحلات کا ترجمہ کہ جی موٹے اونٹ، وکل ایام، اور جیسے الایام الخالیات ہے یعنی گزرے ہوئے دن۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔